سب سے بڑا بھون چال۔ آج لوگوں کے پاس الفاظ ہیں جن کو وہ بے تکان دہرا رہے ہیں، مگر ایک وقت آنے والا ہے جب کہ ان کے الفاظ چھن چکے ہوں گے۔ ان کو اپنا ہر بول بالکل بے قیمت نظر آئے گا۔ وہاں کوئی سننے والا نہ ہوگا جو ان کے الفاظ کو سنے، کوئی پریس نہ ہوگا جو ان کے الفاظ کو چھاپے، کوئی لاؤڈ سپیکر نہ ہوگا جو ان کے الفاظ کو فضا میں بکھیرے۔ ان کی خوش خیالیوں کا محل گر چکا ہوگا۔ وہ حسرت و یاس کی تصویر بنے ہوئے اپنے چاروں طرف دیکھیں گے اور کچھ نہ کر سکیں گے۔ اس وقت ان کو نظر آ جائے گا کہ دنیا میں حق کا انکار کرنے کے لیے وہ جن الفاظ کا سہارا لیے ہوئے تھے وہ کس قدر بے قیمت تھے۔ یہ دنیا چونکہ امتحان کی دنیا ہے، اس لیے یہاں الفاظ ہر معنی کو قبول کر لیتے ہیں۔ ایک ناحق بات کو بھی یہاں شاندار الفاظ میں بیان کیا جا سکتا ہے، مگر موت کے بعد جو دنیا آئے گی وہاں صرف سچی بات بولنا ممکن ہوگا۔ وہاں الفاظ کسی غلط بات کو قبول کرنے سے انکار کر دیں گے۔ حدیث میں ارشاد ہوا ہے کہ موت کو بہت زیادہ یاد کرو جو لذتوں کو ڈھا دینے والی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ آدمی اگر موت کو یاد کرتا رہے تو اس کے لیے دنیا کی وہ تمام چیزیں بالکل بے حقیقت ہو جائیں جن کی خاطر وہ ظلم اور بے انصافی کرتا ہے اور اپنے لیے جہنم کی آگ میں جلنے کا خطرہ مول لیتا ہے۔ جس مال کو آدمی اپنا سب کچھ سمجھتا ہے اور اس کے سمیٹنے میں اپنی ساری طاقت لگا دیتا ہے، وہ اس کو برت نہیں پاتا کہ موت آ جاتی ہے اور اس کو اس کے کمائے ہوئے مال سے جدا کر دیتی ہے۔ اگر آدمی کے سامنے یہ حقیقت واضح ہو تو وہ مال کے پیچھے اپنے کو دیوانہ نہ بنائے۔ آدمی کو کسی سے شکایت ہو جاتی ہے اور وہ اس کو مٹانے اور اس کو برباد کرنے میں لگ جاتا ہے، مگر ابھی وہ اپنے تخریبی منصوبے کو پورا نہیں کر پاتا کہ موت اس کے اور اس کے دشمن کے درمیان حائل ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے دشمن کو اس کے حال میں چھوڑ کر اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اگر یہ حقیقت آدمی کے ذہن میں تازہ ہو تو وہ کبھی کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہ کرے۔ آدمی کے سامنے ایک سچائی آتی ہے مگر وہ اس کا اعتراف نہیں کرتا، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اگر اس نے اس کا اعتراف کر لیا تو وہ بڑائی کے مقام سے نیچے آ جائے گا، اس کا بنا بنایا ڈھانچہ ٹوٹ کر منتشر ہو جائے گا۔ مگر سچائی کے انکار کے بعد اس پر چند دن بھی نہیں گزرتے کہ موت اس کی بڑائی کو ختم کر دیتی ہے اور اس کا سارا نقشہ درہم برہم ہو کر رہ جاتا ہے۔ اگر وہ موت سے پہلے اس ہونے والے واقعے کو یاد کر لے تو کبھی ایسی سچائی کے انکار کی جرات نہ کرے جس کو چند لمحے بعد اس کو بہرحال تسلیم کرنا ہے۔ ایک ایسا گھر جو کل جل کر تباہ ہو جانے والا ہو، اس کو کوئی نہیں خریدتا۔ ایک ایسا شہر جو اگلے لمحے بھونچال کی زد میں آنے والا ہو، اس میں کوئی داخل نہیں ہوتا۔ مگر کیسی عجیب بات ہے کہ موت کے عظیم تر بھونچال کے معاملے میں ہر آدمی یہی غلطی کر رہا ہے۔